پر موجود ہیں اور میں آپ کو تعارف کراؤں گا اپنے مہمان کے ساتھ. میرے ساتھ یہاں پر نازش لطفی صاحب موجود ہیں اور آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اس مارکیٹ. ویلکم ٹو آور شو سر. تھینک یو. اچھا مارکیٹ کی پہلے بات کر لیتے ہیں نازش صاحب. مارکیٹ کا ہم نے دیکھا اور 2 دن سے ہم نے دیکھا, انفیکٹ ہم نے فرائیڈے کو بھی دیکھا اور ہم نے تھرسڈے کو بھی دیکھا ہم نے کہ مارکیٹ کے اندر ہمیں تھوڑی سی سیلنگ یا پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس وقت مارکیٹ میں جب ہم لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ ایک نئی ہائٹ لے گی اور مارکیٹ جو ہے 14,700 اور اس سے اوپر کے لیول کو مارکیٹ جو ہے وہ بریچ کرے گی, اس کے بعد ہم نے دیکھا پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی. نیوز یہ تھی کہ پری مارکیٹ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یو ایس پاک ریلیشن شپ جو ہے وہ کچھ یو ایس ایڈ کی جو ہے وہ روکنے کی بات ہو رہی تھی, پلس یہ کہ فرٹیلائزر سیکٹر سے کچھ ہمارے پاس نیوز اچھی نہیں تھی, وہاں پہ پرائسز تھوڑی کم ہو گئی. آئل کے اندر ہمیں تھوڑی سی پرائسز کم ہوتی ہوئی نظر آئیں تو مارکیٹ کے اندر انویسٹر کا انٹرسٹ جو تھا وہ کم نظر آیا, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو سیلنگ جو ہے ڈومیننٹ نظر آئی. اور آپ کے خیال میں آج کیا ریزن ہو سکتا ہے, کیونکہ آج ہم دیکھ رہے تھے کہ آج ویک پہلا ٹریڈنگ دن تھا اور مارکیٹ کے اندر ہم نئی جو ہے وہ بائنگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن اس کے اگینسٹ مارکیٹ کے اندر آج پھر ہمیں تھوڑی سی فلکچویشن نظر آئی. ہاؤ ڈو یو سی ٹوڈیز مارکیٹ؟ یا سر, اگر آپ کو یاد ہو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جب بات کی تھی تو 14,200 کے اوپر, اگر 14,000 کے اوپر ہے تو ایک سائیکولوجیکل لیول ہے 14,000 کا. ٹل دا ٹائم مارکیٹ از ٹریڈنگ ابو 14,000, بہت پازیٹیو ہے مارکیٹ. مارکیٹ کا نیچے آنا, اگر آپ نے سنا بھی کہ والیوم آج بہت کم تھے, 77 ملین کے قریب اور 100 ملین کے قریب جو والیوم تھا, والیوم شو کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے انویسٹر سائیڈ لائن پہ ہو گیا. کیونکہ جب مارکیٹ میں بل ٹرینڈ ہم نے دیکھا تھا تو 400 ملین کا بھی ہم نے والیوم دیکھا تھا. تو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں جب بائنگ آ رہی ہے تو ہمارے والیوم بہت ہیلدی انکریز ہو رہے ہیں, اور جب مارکیٹ نیچے آئی ہے تو لو والیوم کے ساتھ آئی ہے. لو والیوم کے ساتھ مارکیٹ کا نیچے آنا جو ہے وہ بہت اچھا سائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیپل آر کیپنگ دیئر پوزیشنز, مطلب جن لوگوں نے پوزیشنز اپنی لی ہوئی تھی ان کی سیل آف نہیں آئی, کیونکہ وہ جب 400 ملین لوگوں نے خریدا تھا تو اگر اس سے زیادہ والیوم آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ فریش سیلر بھی مارکیٹ کے اندر. اچھا, یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھوڑی سی اوور باٹ ہو گئی تھی لوگوں نے, جیسے 14,500 کراس کیا تو لوگوں نے کہا شاید مارکیٹ اوور باٹ ہے, تو یہاں سے سیلنگ تو ہے وہ ایک ٹیکنیکل الاؤڈ ہو جاتی ہے, کریکشن ایک جب ڈی ہو جاتی ہے. کس طرح کی؟ اٹس اے ویری ہیلدی سائن. مارکیٹ کی ایک رینج ہے, ایک ایپیٹائٹ ہے مارکیٹ کی, وہ 3 سے 4%, اگر آپ دیکھیں تو 3.6% کے قریب مارکیٹ میں بھی ڈراپ آیا ہے, اینڈ وچ از نتھنگ. اگر آپ دیکھیں جتنی تیزی سے مارکیٹ اپریشیٹ ہوئی تھی, مارکیٹ میں جب مارکیٹ نیچے آتی ہے تو نئے بائرز کو انٹروڈیوس کرتی ہے, نیا بائر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, اور یہی ہم چاہتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ مارکیٹ جب نیچے آئے تو ایک نئی بائر, نیو بائرز کے ساتھ آئے, نہ کہ اولڈ بائرز مارکیٹ کے اندر آئے. تو اگر مارکیٹ میں اس قسم کی مارکیٹ نیچے آتی ہے اور وہاں پہ ہمیں بائنگ ملتا ہے اور ہیوی بائنگ کے ساتھ آتی ہے کہ والیوم ہمیں انکریز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, دیٹس اے ویری گڈ سائن. اسٹل مارکیٹ از ویری پازیٹیو. جو نیگیٹو سائڈ ہم نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ مارکیٹ کے اندر اتنی نیوز تھی, اور آف کورس یہ بہت بڑا فیکٹر تھا کہ کیا امریکہ کچھ ایسی چیزیں کر سکتا ہے کہ پاکستان کی ایڈ کے اوپر جو بند کر دی جائے اسے کم کر دی جائے, یا کوئی ایسی کنڈیشنز لگا دی جائیں کہ جب تک نیٹو کی سپلائی بحال نہیں کی جائے گی اس وقت ہم یہ نہیں کریں گے. تو ایک فیئر مارکیٹ کے اندر ابھی بھی موجود ہے, اور جب تک یہ فیئر موجود ہے آف کورس جو انویسٹر ہے وہ اتنی ایگریسولی نہیں آ سکتا جتنی ایگریسولی آ سکتا ہے. پلس پھر لاسٹ ویک ہمیں جو پرائم منسٹر کی نیوز تھی وہ ابھی انگلینڈ میں, جب وہ انگلینڈ سے پاکستان آ جائیں گے اس کے بعد پولیٹیکل سچویشن کے لیے بھی ایک ہولڈ ہے مارکیٹ کے اندر کہ پیپل آر جسٹ لکنگ کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا سچویشن ہے. پھر آپ نے جو سچویشن دیکھی تھی, جو الیکٹریسٹی کی سچویشن پاکستان میں دیکھی تھی, جو جس طرح سے لوگ باہر نکل آئے تھے اور اس کے بعد پھر کو 5 ارب 6 ارب کے قریب پیسے دیے گئے. اور آف کورس اگر یہ الیکشن ایئر ہے, اس الیکشن ایئر کے اندر بہت سی چیزوں کو سدھارنا پڑے گا الیکشن سے آنے سے پہلے, تو ایک بہت بڑا چنک پیسے کا جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں جائے گا, جو شارٹ ٹرم کے لیے تو ہمیں بہت بہتر نظر آئے گا, مگر لانگ ٹرم میں ہمیں اس کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح تمام چیزوں کو الیبریٹ کیا. اچھا, نمبر آف پارٹیسپینٹس کی بات کر لیتے ہیں. نمبر آف پارٹیسپینٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سی جی ٹی کو جو ہے ریزالو ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے نمبر آف پارٹیسپینٹس بڑھ جائیں گے. کچھ میجرز ایسے لیے گئے, یا آج ایس سی سی پی کی طرف سے جو ایک انیشیٹو لیا گیا کہ جس کے اندر بہت ساری لسٹنگ جو تھی وہ کم ہو گئی ہے, وہ 591 591 تک رہ گئی ہے. جو کمپنیز تھیں جن کے ریٹرنز نہیں آ رہے تھے, جن کے بورڈ کی میٹنگ جو وہ ڈیو تھیں 2-3 سال سے, ان کے خلاف ایکشن لیے جا رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس وقت ایس سی سی پی کی طرف سے یہ ڈیسیجن لینا
نمبر آف پارٹیسپینٹس کو بڑھائے گا, کم کرے گا, ایفیکٹ کیا ہونے والا ہے اس کا ذرا ہمیں بتائیں. دیکھیں اگر لوگ جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں وہ نفع کے لیے کرتے ہیں, وہ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جی ان کو کچھ پیسہ ملے گا. اگر کمپنی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی, اگر وہ ڈیویڈنڈس نہیں دیں گی, پروفٹس نہیں شو کریں گی اور وہ بالکل آئیڈل بیٹھی رہیں گی, وہ ایک امیج خراب کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ کا. میرے نزدیک بہت اچھا ڈیسیژن ہے اور جو ٹائمنگ ہے وہ مجھے بہت اچھے لگے. اس کا ریزن یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے بل ٹرینڈ کے اندر ہے. یہ بیئر ٹرینڈ کے اندر اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوتی تو وہ مزید نیچے کی طرف جاتی. تو اس وقت سسٹینیبل سچویشن کے اندر ہے, مارکیٹ میں بل ٹرینڈ ہے, لوگوں میں ایک جذبہ ہے اس وقت بائنگ کرنے کا اور لوگ اس وقت بائنگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے اٹس ناٹ اے بیڈ سائن. اگر کمپنیوں کو, جو کمپنیاں اچھی پرفارم نہیں کر رہی یا وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہیں, اگر ان کو نکال دیا جائے اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے, اور یہ میرے خیال میں اس وقت کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ اس وقت جب مارکیٹ کے اندر تمام چیزیں ہیں فیوریبل اور انویسٹر کو جو ہے ایک آپ سمجھ لیں اپرچونٹی دی جا رہی ہے, تو اس وقت یہ ڈیسیجنس اگر لیے جا رہے ہیں تو اٹس فیئر انف کہ مارکیٹ کے اندر پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اب بڑھیں گے. نیوز فرام دا فرٹیلائزر سائڈ اور پرائسز کے اندر کم ہونے کی وجہ ہم نے دیکھی تھی فرائیڈے کے دن ہمیں جو ہے وہ فرٹیلائزر سائٹ سے جو ہے لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ کم نظر آیا, اس کے اندر ایکسپوجر کم ہو گیا, لوگوں نے سیلنگ پہ زیادہ فوکس کرنا شروع کیا. اب آنے والے وقت میں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ فرٹیلائزر کی پرائسز کس حد تک ہم سسٹین کریں گے ان پرائسز کو جو ابھی کرنٹ پرائسز ہیں. آنے والے وقت کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے اس کی ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہوگا, پرائسز واپس جا سکتی ہیں پرانی ہائٹ؟ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو 4 سال سے فرٹیلائزرز کے اوپر بہت بڑی بائنگ رہی ہے, تو اگر اس وقت سیلنگ کی سائڈ کے اوپر آتی ہے کیونکہ جو اپریسیشن اس کی ہو چکی تھی, پلس دوسرے ایسے بہت سے سیکٹرز ہیں جیسے کیمیکل سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کا دھیان ہے. تو جب آپ کو کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہوتی کہ مارکیٹ اپریشیٹ کرے گی تو لوگ کیا کرتے ہیں, ان شیئرز کو ڈمپ کر دیتے ہیں اور ان شیئرز کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ان کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. اسپیشلی وہ جو ڈے ٹریڈرز ہیں مارکیٹ کے اندر یا شارٹ ٹرم ٹریڈرز ہیں, وہ مارکیٹ میں ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں جب والیوم ہوتا ہے, مارکیٹ کے اندر موومنٹ ہے کہ 1.5-2% مارکیٹ موو کر رہی ہے ڈیلی, تو وہ اس کی طرف جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹیمپریری فیز ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت فرٹیلائزرز جو انڈسٹری ہے اس کو سب سے کم گیس بھی دی جا رہی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی پروڈکشن کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے. بہت سے فیکٹرز ہیں اس وقت, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ٹیمپریری فیز ہے. ایک دفعہ جیسی بل مارکیٹ کا ٹرینڈ شروع ہوگا تو دوبارہ بائنگ کی طرف مارکیٹ آ جائے گی, دوبارہ مارکیٹ کے اندر بائنگ جو ہم دیکھیں گے. اچھا جی, کچھ آئل سائڈ سے نیوز ایسی تھیں جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی پرائسز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئے. 106 کو ٹچ کرنے کے بعد مارکیٹ دوبارہ 95 کے اوپر آ کے ٹریڈ کرنا شروع ہو گئی. تو لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آیا کہ اس سے لوکل مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ کیا پڑے گا, اور کیا جیسے انوینٹری گینز لگیں تو کیا کم ہونے کی صورت میں انوینٹری لاسز بھی سما ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, اس کو تھوڑا کلیئر کیجیے گا. کل کی ایک بہت امپورٹنٹ نیوز تھی جس میں تھا کہ فسکل ایئر 2012 اور 13 کے اندر یہ چانسز ہیں کہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $8.2 بلین کی طرف چلے جائے, اور وہ بہت پاسبل بھی ہے ان دا سینس کہ اگر آئل کی پرائز $100 کے اوپر چلی جاتی ہے تو لاسٹ ایئر ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 10.5 بلین کا تھا. اس بار ایکسپیکٹڈ ہے کہ 15.7 بلین کا ڈیفیسٹ ہم ایکسپیکٹ. اگر یہی ہوا اور ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز گر جاتے ہیں اور آئل پرائز انکریز کر جاتی ہے تو آف کورس اٹس گونا بی اے ویری بیڈ سگنل فار دا اکنامی. آئل کی پرائز اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پورے یورپ میں جو اس وقت کرائسس چل رہے ہیں, اور اس کا افیکٹ نہ صرف چائنا بلکہ جاپان کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. آلدو ہمیں اس بار لاسٹ ویک ہمیں بہت اچھے ڈیٹا ہمیں ملا جو یو ایس کا کہ انمپلائمنٹ مزید کم ہوئی اور 8.1% کے قریب چلی گئی, جو بہت اچھا سائن ہے. اور کنزیومر کانفیڈنس جو 4 سال کا ہائی دیکھا ہم نے یو ایس میں, یہ وہ فیکٹرز ہیں جہاں سے ہمیں ایک مل رہی تھی کہ شاید آئل پرائزز مزید بڑھ جائیں گی, کیونکہ اگر امریکن اکنامی بڑھتی ہے, دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر جو ہے آئل کا, اس کی اکنامی بڑھتی ہے تو آف کورس آئل کی کنزمپشن زیادہ ہو جائے گی, ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچویشن مارکیٹ کی رینج ہے کہ 90 اور 100 کے درمیان, مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کے اندر ہی کیٹر کرے. ٹھیک ہے. اچھا, آئل کے حوالے سے ہے تو او جی ٹی سی کی بھی یہاں پر میرے پاس گراف موجود ہے, اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا اگر انالیسس کیا جائے تو گراف کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائسز کے اندر ہائک جو 164 روپیز جو ہے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا اس کے پرائس میں کمی نظر آ رہی ہے 162, اور ہمیں تھوڑا سا سیلنگ سائڈ پر جو وہ نظر آیا. موونگ آن, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چینج بھی 0.57% کا ہمیں نظر آ رہا ہے, اور لاسٹ جو کلوزنگ انفیکٹ یہ بھی ہیئر مینشن ہے 162.40. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گراف کی مدد سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے. آل سیکٹر کے حوالے سے جیسے بات کر رہے ہیں تو اس کا بھی ہم نے پرفارمنس دیکھی. نیوز پہ ایک میرے پاس پیس آف نیوز یہ ہے کہ سعودیز آر کوائٹ سیٹسفائڈ کہ $100 پہ جو ہے وہ ٹریڈ کرے تو اس سے کوئی جو افیکٹ نہیں پڑے گا, اور اس کو ایک عرصے کے لیے, ٹرم کے لیے آپ جو ہے وہ ہولڈ
کر سکتے ہیں. تو از اٹ فیئر انف کہ $100 پہ اگر ٹریڈ کرتا ہے تو یہ لیکن نہ صرف سعودیز کے لیے کینیڈینس کے لیے بھی, کیونکہ کینیڈینس کی جو کاسٹ آف ہے وہ بہت ہائی سائڈ کے اوپر ہے. تو $100 سے اوپر اگر آئل کی پرائز رہتی ہے تو کینیڈینس کے لیے بھی بہت وائبل ہو جاتا ہے. اور آف کورس جو ایگریمنٹ جو سعودیز نے کیے ہیں, یہ جو پچھلے 4-5 سال جو بل ٹرینڈ پورا آئل کا رہا ہے, اس کے اندر کچھ اس قسم کے ایگریمنٹس کیے ہیں کہ اس میں اگر آئل پرائز $80 $75 کے نیچے آتی ہے تو ان کو بڑے ہیوی لاسز ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو سعودیز ہیں اور کینیڈینز, ان کی کوشش ہوگی کہ $100 سے اوپر ہو, مگر جو دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر ہے امریکہ, اس کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح آئل کی پرائز نیچے چلی جائے اور گولڈ کی پرائز اوپر کی طرف آئے, کیونکہ آئل کی پرائز اس کی اکنامی کو سب سے زیادہ ہرٹ کر رہے ہیں, اور وہ اپنی اکنامی کو جو اس وقت بہت بہتر طور پہ لے کے آ گیا ہے, اگر اس وقت آئل نے اس کو ہٹ کیا تو دوبارہ they can go back in the recession side. Alright, just tell me about something, gold prices. Gold prices کے اندر ہم دیکھ رہے تھے ایک ہائیک دوبارہ سے ہمیں مل گئی تھی اور 1900 تک جو وہ ٹریڈ کرتا ہوا پہنچ گیا تھا. پھر اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی تھوڑی کمی ہوئی ہے, 500 اراؤنڈ اس میں کمی ہوئی. کم ہوتے ہوتے لوکل مارکیٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اس کی پرائسز کے اندر کمی نظر آئے. سو ہاؤ ڈو یو سی موونگ آن کہ یہ 1500 تک واپس آ جائے گا سماؤ, کیونکہ لوگ اس کے بارے میں بھی زیادہ جاننا چاہتے ہیں جو ٹریڈ کر رہے ہیں گولڈ کے اندر کے پرائسز کے اندر, کیا پرائس میکینزم ہے جو کام کر رہا ہے اس کے اندر. دیکھیے, گولڈ کی پرائزز کے بڑھنے کی جو سب سے بڑا ریزن تھا وہ دنیا کی جو گلوبل انسرٹنٹی تھی وہ تھی. جب وہ انسرٹنٹی, جب چائنا اور انڈیا نے کی اکنامی اور آسٹریلیا کی اکنامی بہت بہتر رہی, تو اس وقت جو ہے گولڈ کی پرائزز بہت اسٹیبل ہونا شروع ہو گئی, اور امریکن اکنامی جیسے ہی خراب ہونا شروع ہوئی تو گولڈ کی پرائز مزید بڑھنا شروع ہو گئی. امریکن اکنامی کے ساتھ اس وقت گولڈ جڑا ہوا ہے. اگر امریکن اکنامی کو تھوڑا سا بھی جھٹکا لگتا ہے تو گولڈ کی پرائز اوپر آئیں گی. ابھی اس کے کم ہونے کی جو بیسک ریزن ہے وہ پورے جو یورپ میں اس وقت ٹرموائل چل رہا ہے وہ, اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت یورپین کرنسیز کو اسپیشلی یورو کی سیل آف کیا جا رہا ہے. یورو, کینیڈین اور آسٹریلین ڈالر جو بہت زیادہ اپریشیٹ کر چکے تھے, اس میں سیل آف ہوئی ہے, اور اس کے سیل آف ہونے کی ایک وجہ سے گولڈ کی سیل آف ہوئی ساتھ میں, اور ڈالر کی بائنگ آئی ہے. اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا, جب تک یہ ٹرموائل یورپ میں اور امریکن اکنامی جب تک بہتر سائن دیتی رہے گی, اس وقت تک ایسا لگتا ہے کہ گولڈ کی پرائز جو ہے نیچے گرتی چلی جائے گی. ایگزیکٹلی, اس کو مزید ڈسکس کریں گے, اس میں اور بھی کچھ چیزیں جو بھی ڈسکس کرنا باقی ہے, لیکن پروگرام میں یہاں وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو جاری رکھیں.